مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ حضرات، اب میں آپ حضرات پر مزید سما خراشی کا بار نہ ڈالتے ہوئے ایک ایسی عظیم شخصیت کو دعوت دیتے ہیں جہاں سے واعظ و خطابت، تبلیغ و ارشاد، تعلیم و تعلم اور صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابلتے ہیں، جس سے میری مراد گجرات کی عظیم المرتبت شخصیت، محدث عظیم، خطیب بے مثال، بلبل گجرات، مفکر ملت حضرت اقدس قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ ایک خدا ترس، دیندار اور علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہے۔ گویا آپ کا خاندان ای کھانا ہما آفتابست کا مصداق ہے۔ آپ کے والد بزرگ حضرت مولانا رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عرصے دراز تک علمی دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کے مواعظ و ملفوظات بھی زیر تحریر آ کر استفادہ عام کے لیے ایک ذخیرہ بن چکا ہے۔ اسی خاندان کے حقیقی وارث حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری ہمارے مابین تشریف فرما ہے۔ عنقریب ہم بخاری شریف کی افتتاح میں حضرت والا کے قیمتی ملفوظات عالیہ اور غالیہ سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں بلا تاخیر کے حضرت والا سے بسط ادب و احترام التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا بخاری شریف کا افتتاحی درس شروع فرما کر ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام حافظ الحديث أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن بردسبة الجعفي اليمان البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اللهم انفعنا بعلومه وبعلومهم وبعلومكم آمين يا رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول۔ قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه لا يتفسد عرقا، أو كما قال عليه السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وبالسند المتصل منا إلى إمامنا البخاري رحمه الله تعالى
انہ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء، مشائخ، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، مدرسہ حاضہ کے لیے آج انتہائی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ یہ کارواں جس منزل تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھا اور سعی تھا کہ یہاں دورہ حدیث شریف کا آغاز ہو، افتتاح ہو، تو بے فضلہ تعالی آج وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کتاب جب شروع کی جاتی ہے تو دو مقدمے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے ماتحت مبادیات اور متعلقات کا بیان حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم فرما چکے ہیں۔ ابتدا تو وہیں سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تبرکن یہ عمل وجود میں آیا کہ ہم سب بیٹھ کر اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء بخاری شریف کا افتتاحی سبق سن لیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑے فقیہ، بڑے محدث اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ ان کی ہر بات کے اندر کچھ خوبیاں اور کمالات ہوتے ہیں۔ مشہور ہے
فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کا تفقہ دیکھنا ہو تو ان کے تراجم کے اندر غور کیا جائے۔ تراجم میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسلک بھی ہوتا ہے اور ان کا تفقہ بھی ہوتا ہے۔ اب کتاب جو شروع فرمائی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ لوگ اصل میں ایک حدیث کو تین سمجھتے ہیں۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ او بحمد اللہ او بذکر اللہ فہو اقطع۔ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے، اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے، وہ ناتمام اور ناقص رہتا ہے۔ اس حدیث شریف کو تین بنائی گئی ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی حدیث شریف ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خطبہ نہیں لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے ہیں وہ تمام بسم اللہ سے شروع ہوتے تھے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پر اکتفا کر لیا۔ بسم اللہ کہا تو اللہ کا نام بھی آ گیا، الرحمن اور الرحیم کہا تو باری تعالیٰ کی تعریف بھی آ گئی۔ رحمان ہونا باری تعالیٰ کی صفت ہے، رحیم ہونا باری تعالیٰ کی صفت ہے، اور کل بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر بھی ہو گیا۔ تو اب نئے سرے سے الحمدو کے ذریعے سے خطبہ لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بسم اللہ تمام چیزوں کی جامع ہو گئی، اور حمد اور ذکر یہ دونوں کے دونوں اس کے اندر آ چکا۔ رحمان اور رحیم میں صفات حمیدہ اللہ کی آ گئی، اور لفظ اللہ کو لوگوں نے اسم اعظم کہا ہے تو اللہ کا نام بھی آ گیا، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہے تو ذکر سے اپنی کتاب کا آغاز بھی کر دیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں بابن، اس کو تین طرح پڑھ سکتے ہیں، باب، بابن اور بابو۔ بابو پڑھیں گے تو مضاف مضاف الیہ ہوگا، اور بابن پر تنوین بھی پڑھ سکتے ہیں۔
پہلے جو ترجمہ قائم فرمایا ہے اس کا ترجمہ کر لیا جائے۔ کیف کان بدء الوحی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بدایت کیسے ہوئی، کیفیت کیا رہی؟ یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد وحی پر ہے۔ یہ دین وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، آپ اس کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم وحی مطلوع ہے اور احادیث مبارکہ وحی غیر مطلوع ہیں۔ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ جو بیان ہے وحی کے سلسلے کا، یہ میری کتاب کی تمہید ہے۔ اس باب میں، جسے ہم کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، پانچ یا سات احادیث مبارکہ پیش فرمائی۔ لیکن یہ پانچ یا سات حدیثوں میں سے تیسرے نمبر کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس کا باب سے بڑا ربط ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عظمت وحی کو بیان کرنا ہے، اور یہ سب حدیثیں ملا کر کتنی عظیم شخصیت ہوگی تو اس پر وحی آئے گی، یہ بتلایا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کا باب سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث کا بھی باب سے تعلق ہو جائے گا تو باب کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن مشائخ فرماتے ہیں کہ ساتوں احادیث کو اگر باب سے متعلق کرنا ہو تو اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جائے۔ وہ ہے لفظ بدأ۔ بدأ لفظ دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ کیف کان بدء الوحی، وحی کا ظاہر ہونا کیسے شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا عام اور راجح اور مشہور قول یہ ہے کہ بدء الوحی، بدء امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے یہاں از ابتدا تا انتہا تاریخ کو کہتے ہیں۔ تو وحی کا آغاز، درمیان کی کیفیت، اخیر میں احوال، یہ تمام کو سمیٹ لیں گے لفظ بدأ کے اندر۔
لفظ کیفا سے جو باب شروع کیے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، پوری بخاری شریف 2 جلدوں میں اور 30 پاروں میں ہے، 3890 باب قائم کیے ہیں۔ ان میں سے 30 ابواب کے شروع میں کیفا لائے ہیں، 20 پہلی جلد میں ہے، 10 دوسری جلد میں ہے۔ جیسے کیف کان بدء الحیض، کیف کان بدء الاذان۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی تو کیفا سے کیفیت مراد ہوتی ہے اور کبھی سبب بھی مراد ہوتا ہے۔ کیف جئتم، کس سبب سے تم آئے ہو، اور ایک کیفیت کا معنی ہوتا ہے کہ کیا مقصد لے کر آئے ہو۔ تو لفظ بدع کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو پوری جتنی احادیث ہیں سب ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی اور باب سے جڑ جائیں گی، پھر ہر حدیث کے لیے نئی تقریر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ لفظ بدع تاریخ وحی از ابتدا تا انتہا اس میں بیان کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا، شروع ہونا، جاری رہنا، اخیر تک رہنا کیسا رہا؟ اصل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے، اور بیچ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اعمال لائے ہیں، اعمال، اور اخیر میں دوبارہ توحید لائے ہیں۔ تو پوری کتاب گویا کہ گھری ہوئی ہے توحید سے۔ ایمان کی حقیقت بھی توحید ہے، اور اعمال کے لیے ایمان شرط ہے۔ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو اس کے لیے نیت یہ بھی ضروری ہے اور ایمان یہ بھی شرط ہے۔ اس لیے ایمان کا بیان ضروری تھا کہ عمل کرے گا لیکن ایمان ہی نہیں ہوگا تو وہ عمل رائگان چلا جائے گا۔ اور جب آدمی دنیا سے جائے تو ایمان سلامت لے کر جائے۔ اعمال منقطع ہوتے ہیں، ایمان کے اندر انقطاع نہیں ہے۔ ایمان کے اندر تسلسل چاہیے۔ موت تک ایمان جو ہے وہ دل سے مصادف ہونا چاہیے۔ تو اب بدع کی حقیقت سمجھ میں آنے کے بعد ہر حدیث کو باب سے جوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب لفظ وحی آیا ہے، وحی کس کو کہتے ہیں؟ صاحب مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الاشارۃ السریع الخفی، چپکے سے کسی کو بہت تیزی کے ساتھ اشارہ کر دینا، یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ اور نمبر 2 اصطلاحی معنی،
اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قلب نبی پر اللہ کی طرف سے القاء کیا جانا باتوں کا اور الہام کیا جانا، اس کی شکلیں ہیں الگ الگ، 4-5 الگ الگ شکلیں، خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمہیدی بیان ہے کہ دین جتنا بھی ہے اس کی بنیاد وحی پر ہے، من گھڑت نہیں ہے یہ دین۔ یہ دین چلا کس طرح سے؟ وحی کی روشنی میں چلا ہے، وحی کے ذریعے سے چلا ہے۔ تو جب یہ بتانا ہے کہ یہ دین کی بنیادیں بڑی ٹھوس اور پختہ ہیں، تو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اور وحی کا ڈائریکٹ تعلق قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے جس کے اندر وحی کی کیفیات کے وحی کی اقسام کیا کیا ہیں، 3 بڑی قسمیں جو ہے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ یہ حضرت نے آپ کو سمجھایا ہوگا۔ وحی اور ایحاء دونوں ایک ہی ہے۔ جب شروع کرتے ہیں تو ایک ایک چیز کو سمجھاتے ہیں الگ الگ۔ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا، تاریخ وحی کیا رہی، ابتدا کیا رہی، انتہا کیا رہی، احوال تمام کے تمام کیا رہے، وہ بیان کریں۔ رسول اللہ کے فرستادہ اور پیمبر کو کہتے ہیں۔ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، بلکہ گزشتہ جو شرائع ہیں ان تمام شرائع اور جو شریعت پہلے کوئی رسول لے کر آئے اس کے ناشر کی حیثیت ہوتی ہے اس کی، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور رسول کہتے ہیں کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی بھیجی اور مخالف قوم میں بھیجا اور کتاب بھی دی۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور نبی بھی ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو رسولوں کا سلسلہ رہا اور نبیوں کا، ان کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تمام انبیاء کرام کے خاتم جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ کی تشریح ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر درود شریف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ صلی علی النبی بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی بھی کہہ سکتے ہیں۔
حضرت کرخی تو فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا مسلمان کے لیے واجب ہے. اور حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جب سبب آئے گا تب تب مسبب آئے گا، یعنی جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تب تب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. اور حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ 6 گھنٹے تک جو ہے حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کتنی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور کتنی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اب آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد، وقول اللہ عز وجل، اللہ تعالی کا ارشاد، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. یہ آیت کریمہ پیش کی ہے، اس کے لیے ایک دستور سمجھ لیجیے. حجیت حدیث بیان کرنا ہے تو حدیث لاتے، وہاں سے شروع کرتے، لیکن حجیت حدیث بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کا سہارا لیا، قرآن کریم سے استدلال کیا. وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کا درجہ حدیث سے فائق ہے، اس لیے کتاب اللہ کو مقدم رکھا ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ استدلال اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب یا کوئی باب شروع کرتے ہیں اور اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں. جیسے کتاب الایمان لائے تو 18 نصوص جو ہیں وہ پیش کرتے، قرآن کریم کی مختلف آیات. پھر ابواب طہارت شروع فرمایا، تو وہاں قرآن کریم کی ایک آیت پہلے لائے، باقی پوری احادیث جو ہے وہ آیت کی تشریح کے اندر ذکر کرتے جاتے ہیں. آیت گویا پیشانی ہے اور باقی تمام جو ہے اس کے دلائل ہیں جو حدیثوں کی شکل میں آتے ہیں. انا عظمت کے لیے لائیں، انا اوحینا الیک، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، واحد ہے. حضور کی وحی کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پیش فرمائی. اپنے مستدل کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا طریقہ ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ. جیسے کتاب العلم کے اندر ایک آیت قرآن کریم کی لائے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور پھر پوری کتاب العلم جو ہے وہ پھیلا دی. ابواب الطہارت میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ آیت کریمہ لائے اور پوری کتاب پھیلائی. سب سے مضبوط دلیل مسلمانوں کی یہاں کسی کو زیر کرنا ہو اور دینا ہو تو قرآن حکیم ہے، نص قطعی ہے، وحی مطلوع ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 162 ہے جو یہاں پیش فرمائی. فرماتے ہیں کہ ہم نے
اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی بھیجی ہے وہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ کائنات میں خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ وحی کا سلسلہ بڑا قدیم ہے، بہت پرانا ہے۔ تو اب سوال ہوا کہ جیسے ہم نے وحی کی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، اس پر اکتفا نہیں کیا ہے، اس سے آگے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان تمام کا تذکرہ کیا ہے، تو حضرت آدم سے شروع کرتے وہ کیوں نہیں بیان کیا؟ نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں لائے ہیں؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولو العزم رسول ہیں، اس لیے ان کی وحی کا ذکر کیا۔ نمبر 2، اول رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، آدم ثانی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا دوبارہ آباد ہوئی ہے، تو اول رسول ہونے کے ناطے سے نوح علیہ السلام، ورنہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیش بھی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کا خاص تذکرہ کر کے اس طرح اشارہ کیا کہ جیسے قوم نے نوح علیہ السلام کو ان کی دعوت پر اکیلا کر کے دشمنیوں کا سلسلہ کیا تھا، اے نبی آپ کی قوم بھی آپ کی دشمن ہو جائے گی، اور امتحان جیسے نوح کو کامیاب کیا اس طرح سے آپ کو ہم کامیاب کریں گے۔ یہ آیت کریمہ دور تک چلی گئی ہے، اور یہ پوری آیت کریمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دعوے میں لی ہوئی ہے، لیکن یہاں مختصر کر کے بیان کر دیا۔ تو پہلے تو وحی کی حجیت اور وحی کی دلیل قرآن کریم کے ذریعے سے دے دی، تو بات نہایت پختہ ہو گئی۔ امام بخاری کی کوئی بات کچی نہیں، بڑے ذہین ہیں اور بہت دور سے لاتے ہیں چیزیں اٹھا کر۔ اب اس کے بعد حدیث شریف جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وحی کا بیان یاد رکھو ہمیشہ، جو کتاب کے آغاز میں لائے ہیں بطور تمہید کے لائے ہیں، اور بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ یہ دین کی بنیاد من گھڑت چیزوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مرسلہ ہے، یہ دین بھیجا گیا دین ہے۔ یہ حضور نے علیہ باللہ اس کو گڑا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ پیمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں یہ پورا دین عطا کیا گیا ہے۔ اب حدیث پیش کی ہے، پہلی حدیث۔ اصل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد جو ہے وہ صحیح احادیث کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ صحیح احادیث بھی تمام نہیں، المختصر اور بھی صحیح احادیث ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہیں لی ہے اپنی کتاب میں۔ المختصر یعنی چند ضروری حدیثیں، تقریباً 2500 حدیثیں بلا تکرار کے لائیں۔ اب بعض طلبہ حدثنا پڑھتے ہیں، حدثنا نہیں پڑھنا ہے، حدثنا۔ ایک ہے حدثنا، ایک ہے اخبرنا، ایک ہے انبانا۔
متقدمین کے یہاں تینوں چیزیں ایک ہیں، لیکن متاخرین نے اس کے اندر فرق کر دیا ہے۔ جب شیخ بیان کرے اور طالب علم سن رہا ہو تو حدثنا، اور جب طالب علم پڑھ رہا ہو اور استاد سن رہا ہو تو اخبرنا، اور استاد کی اجازت سے اس کی کتاب میں سے نقل کیا جا رہا ہو تو انبانا۔ حدثنا الحمیدی، حمیدی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور بہت جلیل القدر محدث ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مسند الحمیدی۔ یہ حدیث جو یہاں پر لائے ہیں، جس حدیث کا نام ہے حدیث النیہ، نیت والی حدیث، دوسرا اس حدیث کا نام ہے حدیث مہاجر ام قیس، یہ دونوں نام ہے اس کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو جو وصایا لکھی ان میں 5 حدیثیں 5 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کی۔ ان میں سب سے پہلی حدیث، بنیادی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کو اپنی پوری کتاب میں 7 مرتبہ لائے، لیکن پہلی مرتبہ غیر مکمل لائے ہیں، 6 مرتبہ مکمل لائے ہیں، اور پہلی مرتبہ ناقص لائے ہیں۔ اس پر بڑی لیدے ہوئی کہ اس کا کیا مطلب ہے، پہلی مرتبہ ناقص حدیث کیوں پیش فرمائی؟ ابھی بتاتا ہوں۔ حمیدی نے جو اپنی مسند میں یہ حدیث لکھی ہے تو مکمل لکھی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اپنے استاد سے جیسا سنا ایسا نقل کیا۔ حمیدی نے سنا ہے سفیان سے، سفیان 2 ہیں، سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ۔ یہاں سفیان ابن عیینہ مراد ہے، دونوں ہم زمانہ ہیں اور اساتذہ اور تلامذہ میں مشترک ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے سفیان ثوری فائق ہیں سفیان ابن عیینہ پر۔ قال حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری، یحییٰ ابن سعید 2 ہیں، یحییٰ ابن سعید القطان یہ بات کے ہیں، اور یہ یحییٰ ابن سعید الانصاری جو ہیں یہ پہلے کے ہیں۔ قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی انہو سمع علقمہ ابن وقاص اللیثی، یہ تابعی ہیں اور بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا، یہ امیر المومنین کہنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے گورنر کو لکھا کہ تمہارے یہاں سے 2 آدمی بھیجو، میں عراق کے احوال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں سے 2 آدمی آئے، 2 قاصد آئے مدینے۔ ایک کا نام لبید ابن عبیدہ تھا، دوسرے کا نام عدی ابن حاتم تھا۔
عدی بن حاتم کی روایتیں آپ بخاری میں پڑھتے رہیں گے. یہ دو حضرات آئے اور مسجد نبوی میں ٹھہرے. اس زمانے میں مسافر خانے اور یہ سب نظام تو تھا نہیں. ان کی ملاقات ہوئی حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہم امیر المومنین کی خدمت میں آئے. پہلی مرتبہ ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ امیر المومنین کی خدمت میں آئے. کون امیر المومنین؟ ان کو بھی نہیں معلوم تھا. کہ حضرت عمر. تو عمرو بن عاص نے کہا طبت یا شیخ طبت، آپ نے بڑی اچھی بات اور بڑا اچھا لقب دیا، حضرت عمر کو امیر المومنین کہا. کہا ہماری ملاقات کرا دو. تو حضرت عمرو بن عاص گئے وہاں اور جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین. تعجب ہوا کہ تم نے مجھے ایک دم امیر المومنین کیسے کہہ دیا؟ تو کہا وہ جو آنے والے جو حضرات ہیں انہوں نے آپ کو امیر المومنین کہہ کے ملقب کیا، تو وہ نام میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور وہاں سے امیر المومنین کہنے کا سلسلہ چل پڑا. سن 23 میں شہادت ہوئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مہاجر صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. علقمہ ابن وقاص لیثی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو ان کی خلافت کے زمانے میں منبر رسول پر یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا. یہ بہت مضبوط بات ہو گئی. اگرچہ یہ حدیث جو ہے یحییٰ ابن سعید انصاری سے آگے کافی لوگوں نے روایت کی، لیکن یحییٰ ابن سعید انصاری تک حضرت عمر تک لے جانے کے اندر اس حدیث کے اندر تفرد ہے. اس لیے یہ حدیث غریب ہے، لیکن غریب حدیث استدلال کے قابل ہوتی ہے. اور تو یہ روایت نقل کرنے والے اور بہت سے صحابہ ہیں، لیکن یحییٰ ابن سعید کے واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کردہ یہ ایک ہی حدیث، وہ ایک ہی صحابی ہیں جن سے انہوں نے نقل کیا ہے. منبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھی ہے. اور یوں کہا کہ میں نے یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں کان سنی ہے. تو علقمہ ابن وقاص لیثی نے سنی حضرت عمر سے، حضرت عمر نے سنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب حضور نے یہ حدیث منبر پر بیان فرمائی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. منتہی الاعمال ایک کتاب ہے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اس کے اندر انہوں نے یہ ارشاد رسول منبر پر فرمانا لکھا ہے. اور حضرت عمر نے منبر پہ کہا وہ تو علقمہ ابن وقاص لیثی خود اس کے گواہ ہیں. اب ذرا منبر کی بات آ گئی تو ذرا اس کو بھی حل کریں. مسجد نبوی شریف میں منبر کب رکھا گیا؟ ایک قول یہ ہے سن 6 میں رکھا گیا، ایک قول ہے 7 میں رکھا گیا، ایک قول ہے 8 میں رکھا گیا. لیکن علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے پہلے رکھا گیا. یہ منبر کس نے بنایا؟ پہلے حضور ستون حنانہ کے پاس کھڑے ہو کر بیان دیا کرتے تھے. پھر ایک عورت تھی عائشہ انصاریہ، اور بھی نام آئے ہیں،
لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ انصاریہ والے نام کو ترجیح دی۔ عائشہ انصاریہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہارا ایک غلام ہے میمون اس کا نام، وہ میمون بڑا ہی ہے، کارپینٹر ہے، لکڑی کا کام کرنے والا، اس سے کہو کہ میرے لیے ایک ممبر بنائے جس کو مسجد نبوی میں نصب کیا جائے گا۔ تو مدینہ منورہ کے پاس ایک جنگل ہے غابہ، غابہ کے اندر بڑے بڑے جھاؤ کے درخت ہوتے تھے مضبوط، وہ جھاؤ کے درختوں کو کاٹا، اس کی لکڑی کو ہموار کیا اور 3 درجے والا ممبر بنا دیا میمون نے، اور حضرت عائشہ انصاریہ نے اس کو پیش کیا تو مسجد نبوی کے اندر اس کو نصب کیا گیا۔ بعض لوگوں نے 2 درجے کہے ہیں، 2 درجے اس لیے کہ ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی اور تیسری مقعد، بیٹھنے کی جگہ، اس اعتبار سے 3 ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو بیان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کرنے کی کوئی وجہ اور کچھ نزول کا سبب ہے؟ آپ نے یہ حدیث ایسے اچانک بیان فرمائی یا کوئی اس کے پیچھے واقعہ کار فرمائے؟ تو مشکات میں پڑھ لیا آپ نے، مشکات شریف کے اندر احادیث جو ہیں سب جمع کی گئی ہیں، یہاں سند کے ساتھ جمع کی گئی، وہاں سندیں نہیں ہیں، یہاں سندیں ہیں۔ یہاں آپ کو محدثانہ شان جو ہے نظر آئے گی، سندیں بیان کرتے ہیں، وہاں سند بیان نہیں کی، احادیث کو البتہ جمع کیا ہے۔ اب تو راوی کا نام بھی، پہلے تو راوی کا نام بھی نہیں تھا، صرف احادیث تھی، پھر صاحب مشکات نے اس کو بڑھایا۔ ایک عورت تھی ام قیس، ہجرت کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، حضور مدینہ تشریف لا چکے تھے، اور ایک ہجرت رہی ہے حبشہ کی طرف۔ پہلے لوگ حبشہ جاتے تھے، پھر جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت ہمیشہ رہے گی۔ اصل ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ وَالْمُحَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، مہاجر وہ ہے جو گناہ کے کاموں سے اور اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے دور رہنے والے کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور ویسے اصطلاح میں مہاجر اس کو کہتے ہیں جو دینی شعائر پر ایک جگہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، وہ علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے اور ہمیشہ کے لیے اپنے وطن مالوف کو چھوڑ دے، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ صحابہ میں 2 تقسیم ہو گئی، ایک مہاجر صحابی ہیں، دوسرے انصار ہیں۔ انصار وہ ہیں جنہوں نے ویلکم کیا ہے صحابہ کرام، جو مہاجرین ہیں ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کی اصل یمن سے ہے، اور مدینہ میں 2 انصار کی قسمیں رہتی تھی، اوس اور خزرج، اور یہ قیلہ نامی ایک عورت تھی، ان کے 2 بیٹے تھے، ان سے یہ خاندان چلے، اور ان کی اصل یمن ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حمیدی کی حدیث پیش کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر 1 پر، جو مکی ہیں، کہ وحی کا آغاز مکے سے ہوا، اور آخری حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے وہ احمد ابن اشکاب کی حدیث ہے، وہ حضرمی ہیں، حضر موت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا تعلق مدینے سے ہے۔ تو پہلا راوی لائے ہیں وہ مکی ہے،
اور اخیر میں مدنی راوی لائے ہیں، گویا وحی کا آغاز مکے سے ہوا اور نشر و اشاعت بہت زیادہ ہوئی وہ مدنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ام قیس کو مکے کے ایک صاحب نے پیغام دیا شادی کا۔ یاد رکھنا کہ یہ حدیث عبادات اور مباحات میں چلے گی، معصیات کے اندر نہیں چلے گی۔ حدیث النیہ جو ہے نا وہ معصیات کے اندر نہیں چلے گی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے رات کو کسی کے گھر میں لاکھوں روپے کی چوری کر لے اور صبح میں اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے چوری کیوں کی تھی، وہ یوں کہے کہ میری نیت بڑی اچھی تھی، لوگوں کو غریبوں کے اندر مال تقسیم کرنے کے لیے میں نے چوری کی تھی، تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ چوری عصیان ہے، نافرمانی۔ اور یہ حدیث عبادات میں اور مباحات میں تو چل سکتی ہے نیت، لیکن گناہ کے اندر نیت کا کام نہیں ہے۔ اور ایک نیت کئی کئی چیزوں میں کام آ سکتی ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا کہ عیادت کروں گا، بیمار پرسی بھی کروں گا، بازار بھی لوں گا، گھر والوں کی ضرورت بھی پوری کروں گا، اور مسجد جا کر میں جو ہے نماز بھی وقت پر باجماعت ادا کروں گا، اور سب کا مستقل ثواب جو ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ملتا جائے گا۔ ایک عمل کر رہا ہے، کئی نیتیں کر رہا ہے، اور اللہ ہر نیت پر اس کو مستقل اجر اور ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو ام قیس کتنی پختہ عورت نکلی۔ وہ مکے والے آدمی سے کہا، اب ہجرت کرنے والے الگ الگ نوعیت سے ہجرت کر رہے تھے۔ ایک آدمی پرچورن کی دکان چلا رہا تھا مکے کے اندر، اور کریانہ اور سودا سلف جو ہے وہ بیچتا لیتا تھا۔ اب بڑی تعداد کے اندر مسلمان اس سے سودا لیتے تھے۔ وہ چلے گئے مدینے، اس کا پڑ گیا دھندا ٹھنڈا۔ اس نے نیت کی کہ میری دکان اب مہاجر وہاں پہنچے ہیں تو چلے گی وہاں، تو اس نے یہاں سے اپنا اٹھایا سامان اور مدینہ پہنچ گیا۔ اس کی نیت بیپار کرنے کی، تو بیپار چلے گا اس کا، لیکن اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا آدمی یہ ام قیس کا شوہر ہے۔ ام قیس کو پیغام دیا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عامتاً تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے لڑکے والے کے گھر پر جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ کہ ام قیس نے خط لکھ کر کہا کہ تیرے کو میرے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پوری دنیا تو مدینے آ رہی ہے اور تم مجھے مکے بلا رہا ہے۔ سرکار مدینے میں جلوہ افروز ہیں اور تم مجھے یہ روشنی میں سے نکال کر وہ کفر کے اندھیرے میں بلا رہا ہے۔ نہیں آؤں گی، تیرے کو آنا پڑے گا، اگر نکاح کے لیے اتنی کرے وہ پٹاپٹی ہے تو پھر آ جا۔ اس کو بڑی چٹپٹاہٹ نکاح کرنا تھا، تو وہ جو ہے آیا۔ اب مدینہ چھوٹا سا تو تھا، وہ کون سا بہت بڑا جو ہے شہر تھا۔ ابھی جو مسجد نبوی ہے یہ پورا مدینہ ہے، بس اتنے ایریے کے اندر مدینہ منورہ پھیلا تھا۔ تو چرچا ہو گیا، اور یہ خبر ہوتے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر ایک سنگ میل، دین کا سنگ میل جسے کہتے ہیں اور بنیادی حدیث کہتے ہیں، وہ بیان فرمائی۔ آپ کے تو سب ارشاد سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں، بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بھائی وہ جس نیت سے آیا اس کے اوپر رہے گا۔ اعمال پر کچھ ملنے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما جزاء الاعمال، انما ثواب الاعمال۔ اور تیسری بات کہی ہے انما اعتبار الاعمال، یہ انما حصر کے لیے آتا ہے، اس کے بعد مبتدا اور خبر آتی ہے اور اس میں حذف ہوتا ہے
تو وہ محذوف کو نکالا جاتا ہے، تو محذوف کو نکالا گیا ہے انما اعتبار الاعمال بنیات، اعمال کا موازنہ نیتوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اعمال پر کچھ ملے گا تو نیتوں سے موازنہ کیا جائے گا، اس کے مطابق ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ملنا ہے اس کو جس کی کہ اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، پس جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، جیسے کہ اس نے پرچورن دکان چلانے کے لیے ہجرت کی تو دکان چلے گی لیکن اجر نہیں ملے گا۔ نیت یہ کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوں تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ تصحیح نیت اگر عبادت کے اندر ہے تو عبادت کا ثواب ملے گا، اور تصحیح نیت نہیں ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، دیکھو نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ من صام یرائی فقد اشرک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک آدمی میدان میں اپنی جماعت کی حمایت کرنے کے لیے نکلا، دوسرا آدمی نکلا اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، تیسرا آدمی نکلا غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے۔ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں نکلا ہوا مانا جائے گا حضور؟ کتنا شاندار جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو قتال کے لیے نکلا میدان کارزار کے اندر اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے نکلا ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے، اس کے علاوہ کو فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے۔ بس جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے اس کو دنیا مل جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، یا بیوی کی خاطر ہجرت کی ہے تو بیوی پلے پڑ جائے گی اور گلے پڑ جائے گی اور ثواب نہیں ملے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پوری حدیث کیوں پیش نہیں کی؟ اور حدیث میں بھی جو مطلوبہ جز تھا، من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کو پیش نہیں کیا اور یہ پیش کیا۔ اس کا جواب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الابواب میں یہ دیا ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے، کہ بری نیت آدمی نکال ڈالے تو خود بخود اچھی نیت باقی رہ جائے گی، تو دفع مضرت والا جو ہے اس کو مقدم کر دیا جلب منفعت پر۔ لیکن دوسرے حضرات نے ایک اور قیمتی بات کہی کہ بھائی وحی کی، کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ باپ تو لائے ہیں کیف کان بدء الوحی کا، اور حدیث لائے ہیں نیت کی، اور نیت میں اور وحی میں دونوں میں تعلق کیا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ کنیکشن بیان کرنا پڑے گا، تب جا کر کے دونوں میں مناسبت ہوگی، ورنہ یہ بالکل بے جوڑ سی چیز ہو جائے گی۔ اور امام بخاری کوئی چیز بے جوڑ نہیں لاتے، ہم بے جوڑ ہیں، امام بخاری کی سب بات باجوڑ ہے۔ تو اب جوڑ بتلانا پڑے گا تاکہ مناسبت مکمل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ بڑی گہری مناسبت،
وحی میں اور ہجرت میں بڑی گہری مناسبت ہے. وہ کیسے؟ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہجرت حسنہ، ایک ہجرت سیاح. جس نے دنیا کی نیت سے ہجرت کی وہ بھی ایک ہجرت تو ہے، لغتاً اس کو بھی ہجرت تو کہہ دیں گے. لیکن ایک وہ ہے کہ میرا نبی مدینے پہنچا ہے اور مجھے نبی کی خدمت میں رہنا ہے اور مجھے اپنے دین کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے اور دین کو تقویت پہنچانی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں حضور کو تقویت پہنچانے کے لیے مدینے. یہ اچھی نیت ہے، یہ نیت حسنہ. تو نیتوں کی دو قسمیں، نیت سیئہ اور نیت حسنہ. اس طرح وحی کی بھی دو قسمیں، وحی کی بھی دو قسمیں. ایک ان الشیاطین یوحون الی اولیائہم، ایک تو شیاطین دل کے اندر بات ڈالتے ہیں، وہ بھی وہی ہے، لیکن وہ غیر مطلوب چیز ہے. دلوں کے اندر بات ڈالتے ہیں، اس کو وحی کے ساتھ تعبیر کیا، فرمایا کہ یہ وحی کی قسم غیر مطلوبہ قسم ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں. اور ایک ہے وہ وحی جو مطلوبہ اور مقصودہ اور امتوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. وہ کون سی ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. لیکن عامتاً جو شارحین یہاں بات لکھتے ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کتاب کے آغاز میں یہ حدیث لانے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ طلباء کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے 6 سالوں میں اگر اپنی نیت کو درست نہ کیا ہو تو اب اپنی نیت کو درست کر لو. اب تمہارا دورے کا سال آ گیا، اب تمہاری زندگی سدھر جانی چاہیے، درست ہو جانی چاہیے، اعمال پہ آ جانی چاہیے. بخاری شریف کا مقصد خالی حدیثیں پڑھ کر اور بحث کر کے فارغ ہونا نہیں ہے، عملی زندگی بنانا ہے. کیونکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے عامل ہیں اور اتباع سنت میں بڑا اونچا مرتبہ اور اونچا مقام رکھتے ہیں. ادب المفرد میں ایک جگہ لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مغتبت منذ سمعت ان الغیبت حرام، جب سے میں نے یہ سن لیا اپنی زندگی میں کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. دیکھیے کتنا زبردست عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ نامی ایک پچنا لگانے والے کو سونے کا دینار دیا تھا. دینار کہتے ہی ہیں سونے کے سکے کو، وہ دیا اور پچنا لگوایا. پچنا لگوانا ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر احتجام اور پچنا لگوایا ہے اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. آج کل اب ڈاکٹروں نے مان لیا ہے کہ پچنا اور کپنگ جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. مختلف بیماریوں کے لیے مختلف قسم کے پچنے لگائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچنے لگائے تو اس کی معمولی اجرت ہوتی ہے. ابھی تو فری میں کرتے ہیں لوگ، 200 روپے لیتے ہوں گے. حضور نے اس کو ہزاروں روپے والا ایک سکہ دیا. امام بخاری نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ایک مرتبہ پچنا لگوایا. پیسہ پہلے سے جمع کر کے رکھا تھا اور وہ دینار پچنا لگانے والے کو دیا. لوگوں نے کہا حضرت اتنی بڑی اجرت دے دی آپ نے؟ فرمایا میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ حضور نے ابو طیبہ کو پچنا لگانے کے لیے دینار دیا تھا، جب سے میں نے نیت کی تھی کہ اس سنت پر بھی عمل کروں گا. تو اصل چیز جو ہے بخاری شریف میں کیا ہے؟
جب نماز آئے تو ہماری زندگیوں میں نماز آ جانی چاہیے، جب تہجد کا بیان آئے تو ہماری زندگی میں تہجد آ جانی چاہیے، جب ذکر کا بیان آئے تو ہماری زندگیوں میں اللہ کا ذکر آ جانا چاہیے، جب کتاب الرقاق آئے تو دل دنیا سے اکھڑنا چاہیے اور آخرت کی طرف رغبت ہونی چاہیے۔ لے دے کر حدیث شریف کی تشریح ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ حدیث شریف بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اعمال کا موازنہ نیتوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اعتبار کیا جائے گا کسی عمل کے کرنے سے پہلے کہ اس نے کس ارادے کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ تو طالب علم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، پڑھانے والے بھی اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، چلانے والے ادارے کے وہ بھی اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ یہ سب کو اپنی نیت کی درستگی ہو، ہر مسلمان کو اپنی نیت کی درستگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ پہلی حدیث شریف کا تعلق جو ہے وحی کے ساتھ ہو گیا کہ وحی ربانی ہے اور وحی شیطانی ہے۔ وحی ربانی مطلوب ہے، جیسے کہ نیت کے اندر بھی دو قسم کی نیتیں ہیں اور نیت حسنہ مطلوب ہے، اس طرح وحی کے اندر بھی وحی حسنہ مطلوب ہے۔ آگے حضرت انشاءاللہ اب پڑھاتے رہیں گے اور بیان جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ آج کا ابتدائی اور افتتاحی جو بیان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیا۔ اب ادھر افتتاح بخاری بھی ہے تو ادھر کچھ حضرات اپنی ازدواجی زندگی کا افتتاح بھی کرنا چاہتے ہیں، تو 4 حضرات وہ بھی آئے ہیں جو اب جو ہے اپنے نئی زندگی کے اندر قدم رکھنے والے ہیں، ان کی بھی زندگی کا افتتاح کا مسئلہ ہے۔ تو ایک افتتاح پورا ہو گیا اور اب یہ دوسرا افتتاح جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔